بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے قائد کی تربت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام آپ کی خدمت میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6040 جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ العبد نادا جبریل کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے جبریل کو بلاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ جبریل جو سید الملائکہ ہیں فرشتوں کے سردار ہیں۔ جبریل پوچھتے ہیں اے رب جلیل کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل کہتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ فَأَحِبَّهُ تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب غیرت الوہیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دو کام ہیں جی ایسے کہ جس میں وحدہ لا شریک بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک کر لیتا ہے۔ نمبر ایک، بچپن سے لے کر آج کے دن تک آپ نے وہ آیت سنی ہے، سورہ احزاب ہے، آیت درود ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے غیب کی خبریں دینے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ وملائکتہ کی جو واو ہے یہ واو مشرکہ ہے، شریک بنانے والی واو ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے۔ ایمان والے ترسنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں وحدہ لا شریک ہوں، اس کے باوجود جب میں نبی پر درود بھیجتا ہوں تو فرشتوں کو اور ملائکہ کو اپنا شریک بنا لیتا ہوں۔ اور نمبر دو، صحیح بخاری کی حدیث 6040 اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں کو اپنا شریک بنا لیتا ہے۔ اب جبریل محبت شروع کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کے اندر کوئی صلاحیتیں تو ہوں گی نا، تبھی تو رب ہو کر پیار کرتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ ہم شرک نہیں کرتے،
ہم اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں. جبریل محبت کرنے لگ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر بلاتا ہے کہ جبریل میں فلان محبت کردا ہاں تے تسی انج کرو, فرشتوں کے پاس چلے جاؤ اور ان کو جمع کرو. کو جمع کیا جاتا ہے تو جبریل اعلان کرتے ہیں فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اہل السماء, کہ اللہ تعالیٰ, یہ عبد کا لفظ ہے اور العبد معرفہ ہے, خاص بندوں سے محبت کرتا ہے. تو جبریل ملائکہ کو کہتے ہیں کہ میری بات غور سے سننا کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے, میں بھی محبت کرتا ہوں. تم میں سے جو فرشتہ رہنا چاہتا ہے وہ ابو بکر صدیق سے پیار کرے. غوث پاک تو بعد میں ہے نا, ولی کی کرامت ہے, وہ در حقیقت نبی کے معجزے کی خیرات ہوتی ہے, اور جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہ در حقیقت قدرت الہیہ کا شاہکار ہوتا ہے. تو تم میں سے جو فرشتوں کی صف میں رہنا چاہتا ہے وہ ابو بکر سے پیار کرے, وہ عمر سے پیار کرے, وہ عثمان سے پیار کرے, وہ شیر خدا سے پیار کرے, کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے. یہ ولی بعد میں ہے, ادھر ہمارے. اب جو صحابہ کے نقش قدم پر نہ چلے وہ ولی بن سکتا ہے؟ ولی کیسے بنتا ہے؟ امام عبد الوہاب شعرانی, انہوں نے یہ جملہ لکھا, فرمایا لم یکن الاقطاب اقطابا والاوتاد اوتادا الا بتعظیم رسول اللہ. فرمایا اس وقت تک کوئی ولایت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا جب تک کہ اسے حضور سے انیوا پیار نہ ہو جائے. وہ حد سے نکل کر جب رسول اللہ کی تعظیم کرے گا تو اللہ اس تحفے میں کہ یہ میرے حبیب سے اتنا پیار کرتا ہے, اللہ تحفے میں خوش ہو کر اس کو ولایت کا انعام عطا فرما دیتا ہے. جو اولیاء ہیں وہ صحابہ کے نقش قدم پر ہیں, اور صحابہ کا طریق یہ ہے کہ حضرت اصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس سواری پر حضور سوار ہوتے تھے اور وہ جو کجاوا ہوتا تھا لکڑی کا, فرمایا ہم میں سے کوئی بغیر وضو کے کجاوے کی لکڑی کو بھی نہیں ہاتھ لگاتا تھا. ان کی تو محبت کا یہ عالم ہے. تو جب تک رسول اللہ سے کوئی حد درجے کی تعظیم نہ کرے, ولایت تو بڑی دور کی بات ہے, اسے ایمان کی خوشبو نہیں نصیب ہو سکتی. اللہ فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, سعد, سعید, زبیر, تم بھی ان سے پیار کرو. اللہ فرماتا ہے کہ میں عبد القادر سے محبت کرتا ہوں, تم بھی پیار کرو. مجھے علی حجویری سے محبت ہے. جبریل امین اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا. اللہ کہتا ہے مجھے محبت ہے میاں میر سے, مجدد پاک سے, اعلیٰ حضرت سے, امیر المجاہدین سے, علم الدین سے, ممتاز سے, بابا بلے شاہ صاحب سے. پھر اللہ جل شانہ واپس بلاتا ہے جبریل آؤ جی اب کیا حکم ہے؟ تو کیا خبر ہے؟ یا اللہ میں بھی پیار کرتا ہوں, تو بھی کرتا ہے, ملائکہ بھی کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اب تم زمین میں اتر جاؤ. ثم یودع له القبول فی اہل الارض. اللہ فرماتا ہے اب زمین میں اتر جاؤ, پاک صاف ستھرے دل تلاش کرو. جو دل تمہیں زمین کے اوپر صاف اور ستھرے نظر آتے ہیں ان میں صحابہ, اہل بیت اور ولیوں کا پیار داخل کر دو. ہم سے مت جھگڑو, رب سے پوچھو کہ اس نے ہمارے دلوں میں ان کا پیار کیوں رکھا ہوا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کوئی صلاحیتیں ہوں گی تو اللہ محبت کرے گا نا. تو جس کا پیار اللہ زمین والوں کے دل میں رکھ رہا ہے اس کو اللہ کیا نوازتا ہے. جن کا پیار دلوں میں رکھا جا رہا ہے ان کی اپنی شان کیا ہے. وہ بھی بخاری شریف سے حدیث نمبر 6502 اس میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں کسی سے محبت کروں, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لوں. یہ جو حدیث ہے بخاری کی ہے, دوسری بھی بخاری کی ہے, لیکن فرق ہے. پہلے جو حدیث بیان کی اور یہ جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں 6502, یہ حدیث قدسی ہے کہ فرمان خدا کا ہے, زبان مصطفیٰ کی ہے. اللہ فرماتا ہے كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. فرمایا جب کوئی میرا محبوب بن جاتا ہے, میرے قریب ہو جاتا ہے میرے محبوب کے ذریعے, تو میں اسے یہ مقام عطا کرتا ہوں کہ کان اس کے ہوتے ہیں, سننا میرا ہوتا ہے.
اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ سنتا ہے. اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اللہ فرماتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے. امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا تفسیر کبیر کے اندر جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 77 پر امام رازی اس حدیث قدسی کا معنی بتاتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے بلغ الی المقام الذی یقول اللہ کنت له سمعا وبصرا فاذا صار نور جلال اللہ سمعا له سمع القریب والبعید. جب رب کا نور جلال اس بندہ خاص کے کانوں میں آ جاتا ہے تو وہ نور جلال کی وجہ سے قریب والے لوگوں کی بولی بھی سنتا ہے اور جو دور بیٹھے ہوتے ہیں ان کی فریاد کو بھی سننا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو کہتا ہے شے ہی کوئی نہیں. بھائی شے وہ نہیں ہے جو رب کے محبوب نہیں ہے، اور یہ تو رب کے محبوب ہیں. ایک عیسائی آزمانے کے لیے عیسائی نے ایک حدیث پڑھی ترمذی کی، اس میں حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ ادھر سے نہیں دیکھتا، وہ یہاں سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس نے حدیث پڑھی، کہنے لگا یہ کس طرح ہو سکتا ہے. آج میں آزماتا ہوں. اس دور میں بڑا مومن وہ جنید بغدادی تھا تے جے انہیں میرے سوال دا جواب دے چھڑیا کہ اللہ دے نور نال کیویں ویکھدا ہے تو میں کلمہ پڑھ جاواں گا. جنید بغدادی کی بزم میں کھچا کھچ دنیا بیٹھی ہوئی ہے. دروازے پر آ کر اس نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میرا ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ پہلے. انہیں کہا جی کلمہ پہلے سوال دا جواب دیو. فرمایا سوال دا جواب نہیں دے چھڈیا، گھر بیٹھ کے سوچ رہا سے اللہ دے نور نال کیویں ویکھدا ہے تے جے سوال دا جواب دے دے گا کلمہ پڑھ لواں گا. چھتی کر کلمہ پڑھ. فرمایا دیکھو اللہ کے نور سے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ یہ غلام کا نور ہے اور جس کے صدقے سے ان کو ولایت عطا ہوئی، جو فاتح سلاسل طریقت ہے، جو گلستان ولایت کی کلی ہے، ان سے جبریل آ کر پوچھتا ہے علی سنا ہے کہ آپ باب مدینۃ العلم ہیں، بتائیے کہ جبریل کہاں ہے؟ ایک لمحے میں تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک دیکھ کر کہا شرق و غرب میں شمال و جنوب میں جبریل نظر نہیں آ رہا. اس کا معنی ہے جو پوچھ رہا وہ خود جبریل ہے. یہ تو مولا علی ہیں پھر جن کے صدقے سے انہیں ولایت ملی ہے. ان کے قتل کا منصوبہ عمیر بن وہب صفوان بن امیہ کے ساتھ سین حرم میں کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر پلاننگ ہو رہی ہے کہ حضور کو شہید کرنا ہے. عمیر بن وہب اس تیاری کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. فاروق اعظم دیکھ کر کہتے ہیں کتے نو نپاؤ. سرکار نے فرمایا نہیں آنے دو، اس کو آنے دو. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے. تلوار لی واپس، تلوار ان سے لے کر تو ان کو کہا کہ حضور کی بارگاہ میں چل کے نہیں جانا بلکہ گردن جھکا کے جاؤ. ایسا سرکار نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور میرا بیٹا گرفتار ہو گیا بدر والوں میں، اس کو چھڑانے آیا ہوں. سرکار نے فرمایا پتر چھڑانا آیا کہ میرا قابض بیٹھ کے منصوبہ کر رہا سے. یہ سن کر حضرت عمیر پہ ہوا راشا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. حضرت عمر کہنے لگے پہلے سور نالوں بھی زیادہ نفرت سی دے نال ہن مینوں اپنے پتر نالوں زیادہ پیارا لگدا ہے. اللہ فرماتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے. وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. جو منگے جویں منگے جتنے منگے میں انہیں دے دوں. حضرت شیخ محقق علی الاطلاق فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس رتبے دے تے فائز ہو جاندا ہے تے پھر او منگدا کیے تے انہوں لبدا کیے. آپ فرماتے ہیں گفتہ اند کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم از عارف ہمچو کلمہ کنس از پروردگار تعالی و تقدس. فرمایا جب رب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن،
سورہ یاسین، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وہ رب ہے جو کہتا ہے کن، وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے پاس کوئی آ کر کہتا حضور اے مسئلہ پھنسیا ہے، اے پھنسیا ہے، اے پھنسیا ہے، بس صرف اس طرح کر کے کہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ محقق فرماتے ہیں ان کا بسم اللہ کہنا وہ جو رب کا کن ہے، جس طرح اس کن کا فیض نظر آتا ہے، یہ کن والے کا نام لے لے تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو ان کے لیے ممکن بنا دیتا ہے۔ ان کی جو بسم اللہ پڑھنا ہے وہ اس پر کن کا فیض ہوتا ہے، کیوں کہ یہ ان کے واسطے سے جاتے ہیں۔ آپ کن یہ اللہ کی شان ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے محبوب کی بھی یہ شان ہے۔ اللہ کے حکم سے غزوہ تبوک، مسلم 1201 صفحہ نمبر دارالسلام نے چھاپا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک سفید حیت والا کوئی شخص آ رہا تھا، رآ رجلا مبیضا، سفید حیت تھی۔ سرکار نے دیکھا تو دیکھ کے فرمایا کن ابا خیثمہ، قادر کل کے نائب اکبر، کن کا رنگ دکھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کن ابا خیثمہ، ہماری مت مانیے، امام مسلم کی مانیے۔ صفحہ نمبر 1201 پر جو لکھا ہے اس کو مانیے، جو مکہ اور مدینہ میں پڑھائی جاتی ہے اسے مانیے، اور پھر اس کو مان کر کہیے کہ بریلویوں کا عقیدہ بریلی سے نہیں چلا، بلکہ وہ بخاری اور مسلم کی روشنی میں مدینے کی گلیوں سے چلا ہے۔ سرکار نے فرمایا کن ابا خیثمہ، فرمایا ابو خیثمہ ہو جا۔ تو حضرات صحابہ کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ ابو خیثمہ، کہ ہم نے دیکھا وہ ابو خیثمہ بن چکا تھا۔ اس کو سمجھیے، حضرت قاضی یاز مالکی پر لاکھوں سلام، اور یہ مقام ہے قاضی یاز مالکی کا کہ آپ کو امام الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ قاضی یاز مالکی کہتے ہیں کن جو رسول اللہ کی زبان حق ترجمان سے نکلا ہے، یہاں تحقیق اور وجود کے معنی میں ہے، اور اس کا معنی یہ ہے، توجہ توجہ، کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم گھر سے نکلے تھے بھلے کوئی اور تھے، لیکن ابھی ابو خیثمہ ہو جا۔ اور فرماتے ہیں اس کی تقدیری عبارت یوں ہے، اللہم اجعلہ ابا خیثمہ، کہ پروردگارا یہ کوئی بھی تھا لیکن اسے ابھی ابو خیثمہ بنا دے۔ کیسے آیا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا تخت چاہیے، حضرت جناب آصف نے کہا آجا، تخت آ گیا۔ تو میں کیا ہو گئے سلیمان علیہ السلام کو امتی تے 4 مہینے دور تخت رہ کے آ سکتا ہے۔ اوے عبد القادر، اوے عبد القادر کا ڈبا بیڑا تار سکتا ہے، سمجھ انہوں آئے گا کہ رب نے کیا جبریل تر جائے نے دل کے اندر میرے غوث کی محبت رکھ کے ہوئے سلیمان علیہ السلام کو امتی اور تخت بلقیس لے کے آ سکتا ہے، ہوئے داتا علی حجویری انگلینڈ کو انگریز کا کپ بھی لے آ سکتا ہے۔ یہ کن کا مظاہرہ تھا، یہ نابینا ہے جی، کوئی آ کر اس کی آنکھوں کے اوپر اپنی چادر رکھے، اس کی بینائی واپس نہیں آ سکتی، چادروں سے تو بینائی نہیں نہ آتی۔ قرآن کہتا ہے کرامت کا ثبوت قرآن سے ہے۔ حضرت جناب یعقوب کی بینائی چلی گئی، جناب یوسف نے کہا اذهبوا بقمیصی، میرا کرتا لے جاؤ، تو یعقوب پاک دی آنکھیں رکھ چھڑو، بینائی واپس آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ کہا کون، یہ کون کا فیض ہے، ادھر کن کا فیض ہو جناب یعقوب کی بینائی آتی ہے، ادھر کن کا فیض ہو ابو کا
قتادہ کی آنکھ واپس آتی ہے۔ یہ پھر اللہ کا محبوب وہ تو نہیں ہوئے گا جڑا کاری کچھ نہیں سکتا۔ امام عینی جو عبارت لے کر آئے، اللہ آپ فرماتے ایک حدیث میں تو یوں بھی ہے کہ وفوادہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سوچتا ہے، ولسانہ، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ بولتا ہے۔ حضرت میاں شیر ربانی نے 4 سال کا جڑا گنگا بچہ سی وہ دی ماں لے کے آئی، کہنے لگی جی حضور ہے بولتا نہیں، تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں بولتا؟ کہنے لگے آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں ہے۔ پھر المستدرک للحاکم میں امام ابو حاکم نے صفحہ نمبر 40 پر لکھا، اور اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود جن کی پنڈلیاں دیکھ کر صحابہ ہنسے کہ یا رسول اللہ بڑی پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں، فرمایا ان کو تم پتلا کہہ رہے ہو، اور عبداللہ ابن مسعود نے ہمارے ساتھ اتنی وفا کی ہے کہ قیامت والے دن نامہ اعمال کے اندر اس کی پنڈلیوں کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اس حدیث کے راوی وہ ہیں۔ یہ بھی غزوہ تبوک کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر ایک شخص آ رہا تھا، ہم نے کہا حضور یہ بندہ چل کے آ رہا ہے، سرکار دو عالم نے دیکھا تو دیکھ کر فرمایا کن ابا ذر، تو جو بھی تھا اب ابو ذر ہو جا۔ فلما تأملہ القوم، صحابہ نے سر دیکھا، بازو دیکھی، گوڑے دیکھے، پیر دیکھے، سارا کچھ دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہوا واللہ ابو ذر، یا رسول اللہ قسم خدا دی ابو ذر جے، یا رسول اللہ اللہ پاک بھی قسم ہے ابو ذر ہو گیا۔ حدیث سنا رہا ہوں، سرکار نے فرمایا کن ابا ذر، ابو ذر ہو جا۔ بے ذر کو ابو ذر جو بنائے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ ابو طالب کے صاحبزادے کو جو حیدر کرار بنائے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں، اور عفان کے بیٹے کو جو ذوالنورین بنائے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں، جو خطاب کے بیٹے کو فاروق اعظم بنائے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں، اور جو ابو قحافہ کے بیٹے کو یار غار مزار بنائے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ اتنی شانیں بندے کو ملی لیکن وہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے، عبد القادر، اتنی شانیں ہیں پھر بھی قادر نہیں ہے، عبد القادر ہے۔ اتنی شانیں ملی لیکن بندہ پھر بھی بندہ رہا، خدا نہیں بنا۔ کیسے؟ آئینے میں جب کسی شے کا عکس ہو تو آئینہ وہ چیز نہیں ہوتا، وہ چیز اور ہی ہوتی ہے، آئینہ آئینہ ہی رہتا ہے۔ فرمایا ان کی اتنی شانیں ہیں، اتنی شانیں، اتنی شانیں کہ ابو قتادہ کو آنکھ دے رہے، عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی جوڑ رہے، جابر کے بچے زندہ کر رہے، لیکن ہے کون؟ اسرا بعبدہ، یہ بندے ہیں، یہ میرے خاص بندے ہیں۔ فرمایا جب کوئی میرا محبوب بن جاتا ہے پہلے میں فرشتیوں کو لو کہنا ہے ادھے نال پیار کرو، پھر زمین والے پیار کر دیں، پھر اس بندے تے میرا انعام ہوندہ ہے جو او کہندہ سی وہ کر چھڑتے ہیں، کیونکہ آنکھوں دی ہوندی نور ساڈا، کانوں دے نور ساڈا، ہاتھوں دے نور ساڈا، دل پیروں دے نور ساڈا، دل دا نور ساڈا، زبان دی نور ساڈا، اور ان کی محبت ہی ہمارے بیڑے پار کرے گی۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم، فرمایا جڑا انہوں دے کول بیٹھ جاوے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، جڑا پونکدا ہے وہ خوش بخت نہیں ہو سکتا۔ بخاری مسلم اور مستدرک کی روشنی میں جو کچھ کہا، اللہ اسے خشکی تری سے اور کمی بیشی سے پاک فرما کر اپنے پیاروں کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب کے سینوں کو مدینہ بنائے۔